نیت کہتے کسے ہیں؟ نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیت روزے کی کب تک ہم کر سکتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اہم عبادت روزہ ہے۔ نیت کے متعلق ہم 3 باتیں آج سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھیں کہ جتنے بھی عبادتیں اصلی ہیں ان میں عبادت کی نیت اگر کر کے عبادت کی ہے تو وہ عبادت کہلائے گی۔ اگر عبادت کی نیت ہی نہ کیا تو وہ عمل دنیاوی کام بن جائے گا، عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ مثال سے سمجھیں، ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوکا ہے، پیاسا ہے، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں ہے، لیکن اس نے روزے کی نیت ہی نہیں کی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیت کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نیت عمل کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نیت کے متعلق 3 باتیں جو آج ہم سمجھنی ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ نیت کہتے کسے ہیں۔ نمبر 2، نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 3، نیت روزے کی کب تک ہم کر سکتے ہیں۔ یہ 3 باتیں آج ہم سمجھتے ہیں۔ تو ان 3 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ نیت کہتے کسے ہیں۔ نیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں عزم کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا، یعنی کہ کوئی آدمی دل سے ارادہ کر رہا ہے عبادت کرنے کی تو اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ مثال سے سمجھے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھایا، اس کے اوپر کھڑا ہوا، دل کے اندر میرا یہ ارادہ ہے کہ میں عصر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں، تو دل میں جو میں نے ارادہ کیا ہے یہی میری نیت ہوئی ہے۔ اب مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں جو میں نیت کر رہا ہوں رات میں کہ کل میں روزہ رکھوں گا، تو یہ جو میرا ارادہ ہو رہا ہے یہی نیت ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دل کے اندر جو ارادہ ہم کرتے ہیں کسی عبادت کا، اس ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ نیت کرنے کا طریقہ یعنی کہ جیسا کہ ابھی میں نے کہا ہے، دل میں ارادہ کر لیا تو نیت اس کی ہو گئی، لیکن بعض ساتھی زبان سے نیت کے الفاظ، چاہے وہ عربی میں ہو چاہے وہ اردو میں ہو، اس کو زبان سے دہرانے کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن سمجھ لے کہ زبان سے نیت کے الفاظ دہرانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کہہ لے تو فقہائے کرام نے اس کو مستحب لکھا ہے۔ تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، مساجد کے اندر روزے کے دنوں میں صبح سویرے فجر کی نماز کو جب آتے ہیں تو اس وقت امام صاحب سے باقاعدہ کہتے ہیں کہ امام صاحب روزے کی دعا پڑھا دیجئے، روزے کی نیت پڑھا دیجئے۔ تو بعض ساتھی روزے کی نیت اس معنی میں کرتے ہیں، اللہم انی اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ لیکن دعا میں تھوڑا سا اگر ہم غور کر لیں،
اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اسوم غدن لکا، میں کل روزہ رکھوں گا، یعنی کہ غدن کے معنی آتے ہیں کل۔ اب یہ آدمی یہاں پر فجر کی نماز میں سحری کر کے اس نیت کو پڑھ رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ نیت درست نہیں۔ تو الفاظ کے اوپر ہمیں غور کرنی چاہیے کہ ہم کیا الفاظ دہرا رہے ہیں، کیا الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو کہ دل کے اندر جو ہم ارادہ کر رہے ہیں کل میں روزہ رکھوں گا، یہی نیت ہے۔ روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کر رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، یہی نیت ہے۔ الگ سے زبان سے کہنا یا عربی الفاظ کا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو اس کو مستحب لکھا ہے فقہائے کرام نے۔ اب تیسری بات سمجھیں، نیت ہم کب تک کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی نیت کیا رات میں، یعنی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، درست ہے۔ اور دوسری بات، بعض ساتھی سحری کرتے وقت ارادہ کرتے ہیں، درست ہے۔ اور بعض ساتھی سحری کرنے کے بعد ارادہ کرتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ نفل روزہ، نذر معین کا روزہ، اور اسی طرح فرض روزے، ان 3 روزوں کی نیت زوال سے پہلے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ اکثر مسلمانوں کی یہ عادت ہے کہ صبح 9 بجے اٹھتے ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں۔ اب یہ عادت کبھی کبھار رمضان میں بھی لگ جاتی ہے، تو سو گئے اور صبح اٹھے تو دیکھا کہ اجالا ہی اجالا، ہر طرف کیا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، دن ہو چکا ہے۔ اب یہ بیچارہ بھائی یہ سوچتا ہے کہ میں نے سحری بھی نہیں کھائی ہے، نیت بھی نہیں کیا ہے، میرا روزہ تو بیکار ہو گیا۔ لیکن سمجھ لیں کہ روزہ بیکار نہیں ہوا، نیت کا وقت ابھی آپ کے پاس باقی ہے، یعنی کہ آپ سحری نہیں کیے، ابھی نیت بھی نہیں کی ہے، فجر نماز کے بعد آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی سمجھ لیں کہ آپ کا روزہ نہیں چھوٹا ہے، بلکہ روزہ رکھنے کا وقت ابھی آپ کے پاس باقی ہے۔ یعنی کہ بغیر سحری کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، بغیر سحری کے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ سحری کھانا سنت ہے، سحری برکت کی چیز ہے، لیکن سحری فرض نہیں ہے، تو اس لحاظ سے بغیر سحری کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ آپ سحری نہیں کیے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے، آپ قضا پڑھ لیں، فوری طور پر آپ قضا کر لیں۔ اور تیسری بات، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور آپ روزے کی نیت کر لیں کہ اے اللہ آج میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ بعض ساتھی یہ سوچ کر کے دن ہو چکا ہے، سحری نہیں کیا، میں نے نماز نہیں پڑھا، میرا روزہ آج کا چلا گیا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، زوال سے پہلے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے، عن سلمة ابن اکوع رضی اللہ عنہ قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من اسلم ان اذن فی الناس ان من کان اکل فلیصم بقیت یومہ ومن لم یکن اکل فلیصم فإن اليوم یوم عاشوراء۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو جس نے کچھ کھا لیا وہ بھی باقی دن کچھ نہ کھائے، اور آگے فرمایا جس نے نہیں کھایا وہ روزہ رکھ لے، اس لیے کہ آج عاشورہ کا دن ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر
1891۔ دوسری روایت عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علی قال هل عندكم طعام فاذا قلنا لا قال انی صائم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے تو آپ دریافت فرماتے کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ ہم لوگ جب کہتے کہ کچھ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں روزے سے ہوں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2455۔ ان دو روایات سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی سحری نہیں کھایا ہے یا صبح صادق تک وہ نیت نہیں کیا ہے تو زوال سے پہلے تک وہ نیت روزے کی کر سکتا ہے۔ اس لیے جو حضرات سحری کھائے نہیں اور نیت نہیں کیے، آنکھ لگ جانے کی وجہ سے دیر سے اٹھے، گھبرا جاتے ہیں کہ میرا روزہ تو آج چلا گیا ہے، تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ نفل روزہ، نظر معین کا روزہ اور فرض روزے، ان روزوں کی نیت کا وقت زوال سے پہلے تک ہے۔ اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو زوال سے پہلے وہ نیت روزے کی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔